کربلا کربلا حسینیت کے ابتدا کربلا کربلا حسینیت کے ابتدا کربلا کربلا یزیدیت کے انتہا کربلا کربلا یزیدیت کی انتہا کربلا کربلا برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا علی مدد. ایک چھوٹی سی گزارش ہے چودھری ریاض صاحب کے بڑے بھائی حاجی محمد اشرف بٹ کی آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی اپیل انہوں نے فرمائی ہے اور دعا ہے دعا کر دیگا کم حمد والے محمد اللہ کربلا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جلد صحتیاب ہو کر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی بہتر کی حالات لیں اور بات کرنے کا توفیقات میں بھی اور بھی مومنین نے دعاؤں کا کہا اللہ پاک بندی کا صدقہ بلال کربلا قبول اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم یا علی مدد. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الواشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين وحفظ الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا علی مدد. وعلى أخيه ووسيله وبديله السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع والغزل القاسم طوبى وسفر أبي شدير وشفر وطالع الباب خيبر وقاتل مذهب وأمر وأنكر ألم تربتي من الأشرف المكين الأشرف المكين العارف المبين الولي الدين البالي الولي السيد الرضي الحاكم من نص الجلي المدفون بالغري الملقب بحيدر المسمى بعلي ليث بني غالب وغالب كل غالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب وطاعته على الخلق لازم وواجب مولانا المعلى ومولى الثقلين أبي الريحانتين وسيد القبلتين الحادي الخافقين يعصوب الدين يعصوب المتقين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين الميامين المذنوبين ولعنة الله على أعدائهم من
والسحار إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الحكيم وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله غافر والمحمد وعلي والعلي وفي والفاضل والكراسي والحسن الغني والحسين الرسال وهؤلاء الرسال محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اتباع رسول کے گفتگو کا مسلسل سلسلہ جاری و ساری جو بالکل اپنے مراحل طے کرتا ہوا نتائج کے بالکل قریب پہنچ چکا اور آج سے کنکلوژن ہوگا آیت کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں جس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اسی نے ہجرت کی شب تلواروں کے سائے میں سو کر اتباع پیغمبر کو پھر ثابت کیا. بدر میں جہاں پہ 70 مشرکین و کافر مارے گئے، ان میں سے آدھی تعداد کو علی کی تیغ نے پھر نار کر کے اتباع پیغمبر کا حق ادا کیا. بے شک احد میں جب سب ساتھی پیغمبر کے چھوڑ کے چلے گئے، شمع رسالت کے پروانے نے مردانہ وار مقابلہ کر کے اپنی اتباع پیغمبر کا ثبوت دیا اور اللہ سے یہ کہلوا لیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر کوئی فتح ہے، جوان ہے، جوان مرد ہے تو وہ علی ہے، اور اگر کوئی ذوالفقار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. خندق میں دشمن رسول کو قتل کر کے اتباع پیغمبر کا ثبوت دیا. خیبر میں 2 انگلیوں سے دروازہ خیبر کو ہوا میں اڑا کر اتباع پیغمبر کا ثبوت دیا. اور یہ سلسلہ چلتا ہوا اتباع پیغمبر کا غدیر میں پہنچا تو ان سب کا جواب پیغمبر نے منبر پر آ کر من کنت مولاہ فہذا علی کہہ کے دیا. اور جہاں پہ کسی صاحب نے اور بھی بخن بخن کہہ کر کہ آج آپ مومنین کے مولا کہہ کر مبارکباد پیش کی. ان سارے مراحل سے یہ ثابت ہوا
علی نے اپنا ہر قدم اتباع پیغمبر میں اٹھایا، کوئی لمحہ اور کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ رکھا، اور ہر موقع پر جہاں بھی موقع ملا اتباع پیغمبر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی یہی ترغیب دی، اور اس کا صلہ جاتے ہوئے پیغمبر نے یہ دیا کہ تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے بعد امت کا امام، ولی اور سہارا۔ اتباع پیغمبر پہ بہت گفتگو ہو چکی۔ پیغمبر نے جو بھی کہا وہ جنہوں نے اتباع کی انہوں نے حرف بحرف اسی طرح جیسے پیغمبر چاہتے تھے اتباع کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا منبع و ماخذ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، جن سے ہم نے دین کو لیا ہے انہوں نے بھی اپنا ماخذ نبوت اور رسالت کو سمجھا، اور ہم نے بھی نبوت اور رسالت کو منبع و ماخذ اور بنیاد سمجھا۔ اگر نبی کسی پتھر کو کہیں کہ اس کی رسپیکٹ کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے تو ہم پہ واجب ہے۔ اگر کسی پتھر کو کہیں کہ اس کو کنکر مارنے ہیں تو پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اتباع پیغمبر میں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ دونوں پتھر وہاں پہ موجود ہیں، جب آپ جاتے ہیں ایک کو پتھر مارے جاتے ہیں اور دوسرے کو چوما جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں ہیں دونوں پتھر؟ بے شک رنگ میں فرق ہے، چومنے والا اگر سفید ہوتا تو اور دلکش ہوتا، لیکن چونکہ سیاہ ہے حکم پھر بھی ہے کہ چومیے، لیکن جن کا کلر تھوڑا سا گرے ہے حکم ہے کہ ان کو ماریے۔ تو یہ اتباع پیغمبر ہے، اتباع رسول ہے، اتباع نبی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنی مرضی سے کہ اس کو چنیں، اس کو چھوڑیں، اس کو رکھیں، اس کو نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں نمرود کے خطرے سے ان کی ماں نے غار میں چھپا دیا۔ بچے ہیں، چاہیے تھا کہ ایسا ماحول ہے رونا شروع کر دیتے، لیکن بالکل گھبرائے نہیں، روئے نہیں، چیخے نہیں، چلائے نہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اتباع پیغمبر پہ مجھے بات رزلٹ دینا ہے، اور کل اس کی اچھی خاصی میں بنیاد رکھ چکا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ موجود ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، نمرود کا دور تھا، حکم پاک پروردگار ہوا کہ اپنے بیٹے کو لے کر کی بستی چھوڑ کر ایک جنگل میں ویرانے میں چلے جاؤ، اور وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر تم واپس آ جاؤ۔ آج جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ وہی علاقہ ہے، یہ وہی صحرا ہے جو اب آباد ہو چکا ہے۔ اور یہ جد ہے پیغمبروں کی، شیخ الانبیاء ہیں،
آج جس حسین کی یاد کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں مجلس کے لیے، جہاں انہوں نے قربانی دی ہے وہ بھی ایک جنگل تھا. بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچے کو اور اپنی بیگم صاحبہ کو اتارا اور حکم یہی تھا کہ آپ اتار کر جلدی سے واپس آ جائیں. وہاں پر اتارا اور واپس ہونے لگے اور جاتے ہوئے ایک بات کہی، دیکھو یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان سے آگے نہیں جانا، تیری حدود یہ ہے ہاجرہ، تیری حدود یہ ہے کہ تو ان دو پہاڑیوں کے پار قدم نہیں رکھنا. اور قربان ہو جاؤں اس بی بی پہ کہ اس نے اپنے شوہر کو نبی مانتے ہوئے، حکم خدا مانتے ہوئے، اپنے سرتاج کا وہ حکم سر آنکھوں پہ رکھا اور چند گھنٹے کے اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک مشکل اور کٹھن گھڑی اور وقت کے ساتھ اپنے نبی شوہر کا حکم اپنی ذہن میں بٹھایا. اور جب بچے نے بلبلانا شروع کیا تو بی بی کبھی ایک پہاڑی پر جاتی ہیں اور پھر وہاں سے پلٹ کر جب بچے کی آواز سنتی ہیں تو پھر واپس آ جاتی ہیں، پھر وہاں سے جاتی ہیں، وہاں تک پہنچتی ہیں، وہاں پہنچ کر حکم نبی یاد آتا ہے، پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں. جب ادھر آتی ہیں پھر حکم نبی یاد آتا ہے، پلٹ کر واپس چلی جاتی ہیں. یہ 7 چکر جو آپ کاٹتے ہیں یہ سنت ابراہیم نہیں ہے، یہ سنت جناب ہاجرہ ہے. اور ایسی وفادار نبی کی بیوی جس نے اپنے نبی کا حکم اپنے سر آنکھوں پہ رکھ کر ان کا حکم مانتے ہوئے اس حکم کی عدم معدولی نہیں کی اور اس کو نہیں ٹھکرایا، چکر لگاتی رہی. بالآخر ایسا ہوا کہ اسی اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور آب زمزم نکل آئی. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اور اللہ نے یہ انعام دیا کہ اے ہاجرہ، تیرے اس عمل کو جو تو نے نبی کے کہنے پر ان کا صحیح طور پر حکم مانا، اگر تا قیام قیامت حج کا رکن نہ بنا دوں تو مجھے اللہ نہ کہنا. اور آج اگر حاجی بغیر سائی کے حج کر جائے تو اس کا حج قابل قبول نہیں. یہ ہے اتباع نبی کا نتیجہ. اتباع نبی ذہن میں رہے، یہ ہے اتباع نبی کا نتیجہ. اور پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کیجیے. خواب دیکھا اور وہاں جو کنکر مارے جاتے ہیں شیطان کو، جب بیٹے کو لے کر چلے ہیں تو وہاں پہلا جو مقام ہے وہاں پہ آ کر کہنے لگا کہ دیکھو تم بوڑھے ہو، جوان بیٹا ہے، کس لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے آگے چلتے ہیں. اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ شیطان مردود ہے، تو بتاتے کہ یہ شیطان مردود اس لیے ہے کہ یہ میرے دماغ پہ ہٹ کر رہا ہے، یہ نبی کے خواب کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ نبی جو کرنے جا رہا ہے اس کو روک رہا ہے. اب تھوڑے سے
جب اس نے دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی تو پھر وہاں سے نکلا اور جناب حضرت اسماعیل کے کانوں میں کہنے لگا کہ دیکھو تم جوان ہو، باپ بوڑھا ہے، ذبح ہو جاؤ گے، ابھی تو جوانی کے 4 دن ہیں۔ اور انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو نبی کے بیٹوں کو اس طرح سے نبی سے بغاوت کرنے پر آمادہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اتباع نبی نہیں تھی لیکن بیٹا پہچان گیا چونکہ اتباع نبی نہیں ہے۔ بیٹے نے پہچان لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس کو بگایا۔ اور پھر جب کچھ نہیں بنا تو پھر ایک دروازے پہ گیا اور زور زور سے جا کے چلانے لگا، بی بی باہر نکلو، بی بی باہر نکلو۔ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ بی بی باہر نکلو اس لیے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے جنگل کی طرف، میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں چھری ہے تو وہ تو ذبح کر ڈالے گا۔ بی بی نے کہا لا، یہ بی بی وہ تھی جو پہلے چکر لگا کر آب زمزم بیٹے کی ہیڑی سے نکلتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا بی بی تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس کو بگا دیا۔ کہا کہ جو نبی کی بیٹی کو گھر چھوڑنے کا مشورہ دے وہی تو شیطان ہے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ یہی اتباع پیغمبر ہے، اتباع نبی ہے، اتباع رسول۔ اور میں عرض کر چکا کسی کا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو غلط اور برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقائق جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ یہی ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے آدھا دین جو ہے وہ بی بی سے حاصل کیا ہے اور وہیں سے وہ چل رہا ہے۔ اور آج مجھے چونکہ رزلٹ دینا ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی اس کو میں تھوڑا سا 2-3 حدیثیں یاد دینی ہیں اور ایک آیت پڑھنی ہے، میں پہلے عرض کر دوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا کہ فلاں صاحب جیدار ہوا اور فلاں صاحب جو ہے وہ سخت ہوا، اور اس سے یہ حدیث آگے بڑھی۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بہرحال وہ جس طرح سے آگے بڑھی ہے اور جو کے لیے ہے الحمدللہ وہ اس پہ عمل کریں۔ اور مجھے اس پہ تفصیل میں بھی نہیں جانا، بحث میں نہیں جانا، کسی کا دل نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے اصحابی کالنجوم، ایہم اقتدیتم اہتدیتم اہتدیتم، بہت مشہور حدیث ہے۔ کہ میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور آپ جس کی بھی ابتدا کریں گے اہتدیتم اہتدیتم آپ ہدایت پا جائیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہو آپ کے لیے، میں اس سے جلدی پھر جاؤں گا۔ اصل میں جیسے وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہاں تک حدیث تھی، اور اس میں ایڈ کیے گئے کچھ الفاظ ہمارے اندر ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں گے۔ اسی طرح یہ حدیث جو تھی اصل میں یہ حدیث یہ تھی انا شمس وعلی قمر اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم اہتدیتم۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ انا شمس، میں شمس ہوں، یا علی آپ چاند ہیں۔
اور اہل بیت بھی میری اہل بیت نجوم کی طرح ایہم اقتدیتم، کوئی بھی ان کی اقتداء کرے گا، ان کو مانے گا، اہتدیتم تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ ماشاءاللہ بے شک۔ اب ایک کتاب ہے جس کا کنز المطالب، بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے مناقب علی ابن ابی طالب، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اس آیت میں جو ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، کہ اللہ پھر آپ سے محبت کرے گا۔ اس ضمن میں انہوں نے لکھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ امرنی یحب اربع، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 سے محبت کروں۔ احب اربع، میں 4 سے محبت کروں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیعہم لنا، میرے لیے آپ بیان کریں کہ وہ کون ہیں؟ تو فرمایا اول منہم علی، سن رہے ہیں؟ قولوا ذالک ثلاثہ، اول منہم علی، اول منہم علی، اول منہم علی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ابو ذر و مقداد و سلیمان۔ ماشاءاللہ، یہ 4 وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ درود محمد یہ ساری زحمت آپ کو اس لیے دینا پڑ رہی ہے کہ مجھے رزلٹ دینا ہے۔ آج بالکل جو جتنا سلسلہ پیچھے چل رہا ہے اس کا آج مجھے کنکلوڈ کرنا ہے اور اس کو جم کر کے رزلٹ دینا ہے آپ کو۔ تھوڑی سی زحمت، یہ حدیث ہو گئی اور قرآن پاک کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، درود محمد علیہ وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو سنتے ہیں، یہ سن کر پھر آپ کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، ماشاءاللہ، اور پھر باہر جا کر کہتے ہیں ان لوگوں سے قالوا للذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں قال ماذا آنفا، کہ اے علم جن کو دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، تو جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب سامنے بیٹھ کے بات سنتے تھے، جو رسول کہتے تھے وہ سب کے سب برابر نہیں تھے۔ بے شک بے شک سب کے سب، پہلی سمجھ آتی ہے شاید سے کہ وہ سب کے سب برابر نہیں تھے،
اس لیے کہ اگر برابر ہوتے تو وہ جو جا کے باہر قرآن پاک ہے، سورہ محمد ہے، اور محمد میں ہی یہ آیت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ محمد کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو سنتے ہیں وہ باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ اہل علم سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہاں اہل علم، اوت العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں قال ماذا عنفا، کہ رسول کیا بتا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی جن کو علم دیا گیا تھا ان کی سمجھ میں تو رسول کی باتیں آتی تھی، اور جن کے پاس علم نہیں تھا وہ جا کے اس اوت العلم سے پوچھتے تھے کہ ابھی ہمیں بتاؤ کہ رسول کیا کہہ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اگر سب کی سمجھ برابر ہوتی اور سب سمجھنے میں ایک جیسے ہوتے تو پھر قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بھائی کچھ سننے والے ایسے ہیں جو باہر نکلتے ہیں تو پھر جا کے علم والے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی بتاؤ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے اس پہ لکھا کہ بات یوں ہے کہ بعض اوقات کسی کی توجہ نہیں ہوتی، جب بات کہی جا رہی ہو تو وہ سننے میں تھوڑا سا تامل کرتے ہیں یا سوچ کہیں اور ہوتی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بات تو سنی جاتی تھی لیکن ذہنوں میں نہیں بیٹھتی تھی۔ بعض نے کہا کہ ہاں بیٹھ جاتی تھی لیکن چونکہ یادداشت کمزور تھی بھول جاتے تھے۔ بہرحال مختلف وجوہات لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے جو زبردست وجوہ لکھی گئی ہے، ریزن لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جو وہ باقی تو چلو جو بھی ہے، ہم کسی پہ اٹیک تو ہمیں کرنا نہیں، ذہن اپنا اپنا ہوتا ہے، سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے، برداشت اپنی اپنی ہوتی ہے، یادداشت اپنی اپنی ہوتی ہے، کس وجہ سے، کس فکر سے، کس سوچ سے یہ باتیں یاد نہیں رہتی تھی۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی بات کو نہیں سنتے تھے وہ تب اتبعوا اہواءہم، ان میں یہ بات درجہ اتم پائی جاتی تھی کہ وہ پیغمبر کی بات کو توجہ سے اس لیے نہیں سنتے تھے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ طبع علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیغمبر پر قربان نہیں کرتے اور اتباع پیغمبر نہیں کرتے۔ طبع علی قلوبہم، یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رحمت للعالمین ہو، کیا ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کے پاس بیٹھنے والے اور سننے والوں پر تو مہریں قلوب پہ مہریں لگاتا جائے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ ہی یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر مسلمان کون بنے گا اور کس طرح سے دین اسلام کو اختیار کرے گا، اس وقت آپ اندازہ کریں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب جنگ احد ہوئی اور آپ کے
مولا واقعہ سے پوچھا گیا کہ علی مجھے بتاؤ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ میں کیا کافر ہو جاتا ایمان لانے کے بعد؟ سورہ منافقون پڑھ لیجئے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے ثم کفروا، ایمان لا کر اس کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ وجہ صرف اللہ کی نہیں کہ اس نے مہریں لگا دی، اللہ جو ایمان لا کر کفر اختیار کر لے اس پہ ہدایت پیغمبر بھی اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ پیغمبر تو کہتے ہیں کہ اب مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے تو پھر نہ پیغمبر کا قصور ہے اور نہ اس اللہ کا قصور ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو بتا دیا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک اتباع پیغمبر نہیں کی بلکہ خواہشات کی اتباع کی، دوسری وہ کہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 240، بہت معتبر کتاب مسلمانوں کی سیاست کا، حدیث نمبر 240 240۔ رسول پاک یہ ایک حدیث پہلے فرما چکے تھے اور اس کے بعد لکھنے والے نے وہاں لکھا راوی نے کہ اب علی سے کہا کہ آپ کہو، وہی حدیث جو ہے وہ آپ سناؤ۔ تیسری وجہ بتانا چاہتا ہوں، کہا کہ علی نے لا یحبنی الا منافق ولا یبغضنی لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ مجھ علی سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو منافقت رکھتا ہو، جو منافق ہو، اور مجھ علی سے وہ محبت نہیں رکھے گا جو منافق ہو، اور مجھ علی سے یعنی منافقت وہ کرے گا جو منافق ہو، اور مجھ سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہو۔ اب تین وجہ ہو گئی، ایک اتباع خواہشات کی اتباع، ایک ایمان لا کر پھر پلٹ جانا، اور دوسرا یعنی محبت علی۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس میں محبت علی موجود ہے، لیکن اگر منافق ہے تو پھر محبت علی نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں مل کے جن میں رسول پاک کے دس میں بیٹھ کر ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب اگر یہ جن لوگوں نے خواہشات کی اتباع کی ہے ان میں نقص یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی اتباع نہیں کی، جنہوں نے بغض علی کیا ہے انہوں نے بھی پیغمبر کی اتباع نہیں کی، اور جنہوں نے ایمان لا کر پھر ایمان سے پلٹ گئے انہوں نے بھی اتباع پیغمبر نہیں کی۔ اب مجھے نتیجہ دینے دیجئے، کہنے دیجئے کہ جنہوں نے بھی اتباع پیغمبر نہیں کی ہم اس سے دین نہیں لے سکتے، اور جنہوں نے اتباع پیغمبر کی ہے دین ان کا ہی حق ہے کہ وہ دے اور ہم لیں۔ یہ ان حضرات جو درس لیتے تھے، اور جیسے بی بی حاجرہ کا عرض کر چکا ہوں کہ ان کا اتباع اس وقت کے چونکہ نبی ان کے شوہر تھے تو نبی ہوتا ہے، اس کی اتباع واجب ہے کسی دور میں بھی ہو، انہوں نے اتباع کی، اور ان کی جو اتباع ہے وہ تا قیام قیامت حج کا رکن بن کر ان کی سنت آج بھی موجود ہے۔ اور سورہ احزاب میں نبی کا فرمان موجود ہے، اور کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ احزاب
کہ آپ کو اپنے گھروں میں رہنا ہے، گھروں کو نہیں چھوڑنا. تو اگر کوئی قرآن کی مخالفت کر کے ہزاروں میل سفر طے کر لے تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے دین لیا جائے؟ آدھا دین بھی ہو، آدھے سے زیادہ یا کم بھی ہو، ایک حدیث بھی نہیں لی جا سکتی. بے شک بے شک. اس لیے کہ وہاں اتباع پیغمبر نہیں ہے. بے شک. اور وہ لفظ ہیں قرآن کے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. میں آہستہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ نہ سمجھیے گے، یہ آیت کے لفظ ہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں استقرار رکھنا، اپنے گھروں کو نہ چھوڑنا. یہ زوج ازواج پیغمبر اور امہات المومنین کے لیے یہ الفاظ ہیں آیت کے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں استقرار اور استقامت رکھنا، گھر کو نہ چھوڑنا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا کہ ان دو پہاڑیوں سے نیچے اس طرف نہ جانا، اور حاجرہ نے کبھی اس طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بس چکر لگاتی تھی، واپس آ جاتی تھی. کڑا وقت تھا، لیکن یہاں تو بالکل آسانیاں تھی. صرف دو شیطانوں نے مشورہ دیا اور بی بی جلد لاکھوں کو ہزاروں بھی چل کے محمد صلوات. تو کیوں اس بی بی نے اتباع پیغمبر کیا اور یہاں اتباع پیغمبر نظر نہیں آتا؟ ہم کو لاکھ برا کوئی کہے، ہزار برا کوئی کہے، جو مرضی کہنا ہے کہہ لے، ہمیں وہ لوگ دکھا دو جو اتباع پیغمبر میں ہیں. وہ 14 نہ ہو، وہ 1000 ہو، ہم سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اتباع پیغمبر ہونی چاہیے. جس نے پیغمبر کی اتباع کی ہے، رسول کی اتباع کی ہے، نبی کی اتباع کی ہے، نبیوں کے نبی کی اتباع کی ہے، بطول کے بابا کی اتباع کی ہے، حسنین کے نانا کی اتباع کی ہے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کسی نے کتنا بھی قریب ہوتے ہوئے اتباع رسول نہیں کی تو ہم نہیں اس کو مانتے، نہ ہم اس سے دین لیتے ہیں، نہ اس سے ایک حدیث لیتے ہیں. تو جن سے ہم نے دین لیا اس نے اپنی ساری زندگی اتباع پیغمبر میں گزار دی، اور اتباع پیغمبر میں گزار کر پیغمبر نے، رسول نے کیا انعام دیا؟ ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ انعام ملا تو اس کا بھی اب وہ الفاظ تو نہیں بدل سکتے، مولا کا ترجمہ بدل دو کہ دوست کے معنی میں ہے. ماشاءاللہ. یعنی اب جہاں بھی پھر یہ ولی یا مولا، ولی سے ہی ہے، وہی ایک ہی چیز ہے. تو مانا ہے تو پھر دوست کرنا چاہیے. جیسا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو پھر یہاں پہ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ہے، اور باقی وہ جو جس نے حالت رکوع میں زکات دی وہ آپ کے ولی ہیں. تو کیا یہاں پہ پہلا دوست علی، پہلا دوست اللہ، دوسرا دوست رسول، اور تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں؟ تو پھر تو دوست ہی ہے نا، اللہ سب کا دوست. تو دوست سے تو بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. دوست کا حکم ہو کہ نماز پڑھو 5 وقت، کہا تم ہمارا دوست ہے، چھوڑ یا کیا ہے؟ دوستی تو ہے نا، دوستی جائے گی نا، اور کیا کر لے گا دوست؟ اس کے معنی ہرگز دوست نہیں، سرپرست کے، صاحب اختیار، جس پہ فرمایا انہوں نے
صحیح کہا، سرپرست ولی، اور اس کے معنی جو ہمارے نزدیک ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسی سے پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے منسوب کر کے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب دوست نہیں ہے بلکہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت کریں گے علی، تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت کریں گے علی، تنزیل با جنگ با تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ با تعویل قرآن کریں گے علی۔ آپ محسوس ہوں گے اگر سارا سن لیا تو، جنگ با تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ با تعویل قرآن کریں گے علی، چاند کو شک ہم کریں گے، سورج کو پلٹائیں گے علی، تقدیر ہم بنائیں گے، مقدر بنائیں گے علی، اور ابھی آپ سمجھ گئے بستر ہمارا ہوگا اس میں لیٹیں گے علی، چادر ہماری ہوگی اوڑھیں گے علی، حسنین میرے ہوں گے ان کا باپ ہوگا علی، دعویٰ میرا ہوگا شہادت علی کی، نبوت میری ہوگی امامت علی کی، رسالت میری ہوگی ولایت علی کی، اطاعت میری ہوگی مودت علی کی۔ مل رہی ہیں احادیث ساتھ ساتھ کہ نہیں؟ اور دین ہم لائیں گے، دین کو نفاق سے بچائیں گے علی، اور دین ہم ہوں گے، دین کو کامل کریں گے علی۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم يا علی مدد۔ اور لولا کا لما خلقت الافلاک ہم ہوں گے، ابو تراب ہوں گے علی۔